الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، موجودہ دور میں انجینئر محمد علی مرزا، جس کو مرزا جیلمی بھی کہا جاتا ہے، یہ فتنہ اٹھ رہا ہے۔ تو یہ تصویر آپ اس کی دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مسلک کیا ہے، یہ کس مسلک کے ساتھ ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس نے اپنا مسلک جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے۔ تو اب کون جانے، کوئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک سے، فلاں مسلک سے، فلاں مسلک سے ہے کہتے ہیں۔ تو میں نے بہت زیادہ کہ اس پر سرچ تو نہیں کیا، لیکن جب مختلف لوگوں سے سوال میں نے سنے اس کے متعلق، تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑی سی سرچ کرتے ہیں۔ تو اس کی ویڈیو ایک میرے ہاتھ چلی، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ فلان اس لیے مار کھائی کہ اس نے اپنے کابرین کو شو کیا، اپنے کابرین کو ظاہر کیا۔ اب جو اس کی چال ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے کابرین کو ظاہر نہ کروں، بلکہ میں لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کروں۔ جب اٹیچ ہو جائیں گے مکمل طور پر، پھر ان کو اپنے عقائد سے آگاہ کروں گا، جس طرح موجودہ قادیانی کر رہے ہیں۔ تو مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ کس جماعت سے ہے، یہ کس گروہ سے ہے؟ تو ایک دوست نے مجھے گروپ لنک سینڈ کیا، میں نے اس کو جوائن کیا، گروپ اوپن ہو گیا۔ اب اس گروپ میں پوسٹیں چل رہی تھی، عجیب و غریب سے باتیں، اسلام کے خلاف باتیں، جو ہے بزرگان دین کے خلاف باتیں، وہ پوسٹیں کیے جا رہے تھے۔ اپنے پاس ہی عقیدے بنا بنا کر پوسٹیں کیے جا رہے تھے۔ کوئی کہ مجھے نہ دیکھ کر ایک دفعہ بہت جھٹکا لگ گیا، یار یہ کیا کیے جا رہے ہیں؟ میں نے بات کرنی چاہیے کسی سے، تو ایک بندہ آ گیا، میں مناظرہ کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ کہتا ہے ہارون آباد آؤ۔ میں نے کہا حکومت سے NOC لو تم، تو ہم ہارون آباد آ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا لو جی، ہمارے استاد صاحب کو آپ سب چیلنج کرتے ہو، استاد صاحب کو چیلنج کرتے ہو، آتے ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا تمہارا استاد صاحب جو ہے وہ ایک بند کمرے میں چھپ کر ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، بس اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ آتا ہی نہیں، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مناظرہ کر سکے۔ کتنے لوگوں نے اس سے مناظرے کے چیلنج کیے، کتنے جیلم میں گئے اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن وہ آتا ہی نہیں، مناظرہ کرتا ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ تو جب NOC کا نہیں، بس وہ پھر ٹال مٹول، پھر میں کہا چلو واٹس ایپ بھی کر لیتے بات۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس نے 2-3 سوال کیے، میں نے جواب دیا، میں نے سوال کیے، اس نے جواب دیا۔ اب وہ مین جو جس جماعت کی طرف سے جواب دے رہا تھا، جس جماعت کی طرف سے سوال کر رہا تھا، وہ اہل حدیث وہابی، ان کی ترجمانی کر رہا تھا۔ تو جب بحث ہماری چل رہی تھی تو مجھے کہ تب پتہ نہیں چلا اتنا، میں اسی غور و فکر میں تھا کہ یار یہ کس مسلک کے ساتھ ہے بندہ۔ تو میں نے پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا مغرب کا، میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز جب میں پڑھی، پڑھ کر فارغ ہوا، دعا مانگی۔ میں جب دعا مانگ رہا تھا نا، تو تبھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابھی تیرے پاس ایک کتاب پڑھی تو اس نے اس میں پڑھا ہے
یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں دوسرے سارے کافر ہیں. تو یہ کس کتاب میں پڑھا ہے؟ اور وہ فرقہ جو ہے وہ وہابیوں کے ساتھ ملتا جلتا بھی ہے. اس کا جو امیر ہے وہ وہابیوں سے شہرت پانے کے بعد پھر اس نے اپنی یہ ایک نیا فتنہ پیدا کیا. تو میں نے کافی غور کیا تو میرے نا ذہن میں آ گئی فوراً کہ میں نے یہ کتاب پڑھی تھی. اس کتاب میں نے پڑھا تھا. میں نے پھر یہ کتاب اٹھائی, بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو میں نے کھولا. کھولنے کے بعد اس کی فہرست پر گیا تو جو ہی میں اس کی فہرست پر گیا تو سب سے آخر میں جس فرقے کا نام لکھا ہوا تھا جماعت المسلمین. جماعت المسلمین, ٹھیک ہے جی, بالکل. جو اس گروپ میں پوسٹیں وہ کر رہے تھے اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا تھا جماعت المسلمین. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی. میں نے پیج نمبر 188 نکالا. جب میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے کہا صحیح یہ بات ہے. میں دوبارہ اس گروپ میں گیا تو جب میں نے تھوڑا سا تعارف کروایا جماعت المسلمین کا, ان کے 2 سے 3 عقیدے جب میں نے بولے تو انہوں نے ریموو کر دیا. انہوں نے مجھے ریموو کر دیا جب میں نے عقیدے ان کے بولے تو مجھے اس گروپ میں یہ مرزا جیلمی جو ہے, جنہیں محمد علی مرزا, اس کا پتہ چل گیا. اس کے ساتھ جو ہیں ان کا بھی پتہ چل گیا. یہ جو بندہ ہے یہ اسی جماعت, اسی فرقہ جماعت المسلمین کے ساتھ ہے. یہ اس کی جماعت ہے, یہ اس کا مسلک ہے. سامعین کرام, یہ مسلک مولوی مسعود احمد وہابی فرقے میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد 1985 عیسوی میں جماعت المسلمین کا قیام عمل میں لایا. اس فرقے کا بانی, امیر اور امام مسعود احمد ہے. یہ دیکھ لیں, آپ خود پڑھ سکتے ہیں. نہ میرے پاس وہ ویڈیو ایڈٹ کرنی مجھے آتی ہیں, نہ میرے پاس ایسا کوئی ہے سامان وغیرہ. بیل پہ میں سمپل جتنا آتا ہے اتنے میں کر دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے اس فرقے کا بانی, امیر اور امام مسعود احمد BSc ہے, جو اس فرقے کی تشکیل سے قبل غیر مقلدین وہابیوں کی مختلف فرقہ وارانہ جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے کفر و شرک کی دلدل میں بری طرح پھنسا ہوا تھا. یہ اعتراف خود مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 4 پر کیا ہے. یہ فرقہ 1985 عیسوی میں بنا ہے. اس کے عقائد غیر مقلدانہ ہیں, یعنی کہ جو غیر مقلدین کے عقائد ہیں, جو وہابیوں کے عقیدے ہیں, وہی تمام ان کے عقیدے ہیں. تو مرزا جیلمی خبیث, جب آپ اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل اس بات کی بدبو آتی ہے وہابیت کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ پکے دھکے جنہوں کہندے دوجے لفظاں چ یہ وہابیاں دی تری جماعت جے, جماعت المسلمین وہابیاں دی تیجی جماعت جے. دوسری کو آپ سمجھتے ہی ہیں, یہ ان کی تیسری جماعت ہے. وہابیوں کی تیسری جماعت جماعت المسلمین. ان کے عقیدے بہت برے, انہوں نے عقیدے لکھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل میں ان کے عقیدوں کی بھی وضاحت کروں گا.
جو ان کی موجودہ کتابیں ہیں ان میں انشاءاللہ عز و جل میں باحوالہ یہ ڈھونڈ کر آپ لوگوں کو پیش کروں گا. آپ بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت آسانی پیدا فرمائے. پھر یہ جو جماعت المسلمین کی دعوت کے نام سے ان کی پوسٹ آ رہی تھی وہ بھی اس کتاب میں مذکور ہے، یہ لکھی ہوئی ہے. بالکل یہی الفاظ ان کے اس دعوت نامے میں ہوتے ہیں. اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی فتنہ اٹھایا گیا، بنایا گیا، پیدا کیا گیا، اسی طرح ہی یہ فتنہ بھی پیدا کیا گیا. جماعت المسلمین ٹھیک ہو گیا حضرت، بالکل اسی طرح کہ یہ بھی فتنہ پیدا کیا گیا. معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے مکمل طور پر ان سے بچنا ہے. یہ مرزا جو ہے اس کی کسی بات کو آپ نے نہیں پکڑنا، یہ فقط خباثت پھیلائے جا رہا ہے. اس کا تعلق جماعت المسلمین کے ساتھ ہے اور یہ گمراہ فرقہ ہے خود، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب کے سب کافر ہیں، باقی سارے گمراہ ہیں، باقی سارے کافر ہیں، فقط اسی مسلمان ہیں. تو ان کے بہت گندے عقیدے ہیں. میں انشاءاللہ عز و جل ان کی جو موجودہ کتب ہیں ان سے ان کے یہ عقیدے ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کو پیش کروں گا. تو آج سے نہ آپ نے اس فتنے کی کسی قسم کی کوئی پوسٹ کو پڑھنا ہے اور نہ آپ نے اس فتنے کو جو موجودہ چلا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کی کسی تقریر کو سننا ہے نہ کچھ. یہ خبیث ہے، یہ خباثت پھیلا رہا ہے. اور یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی کئی اور ہوں گے. اور جو اسلام دشمن کھوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتی ہیں، بناتی ہیں. معزز سامعین کرام، یہ لوگ اسلام دشمن ہیں، یہ اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہ انتشار پسند لوگ ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ بشرط زندگی میں ان کے جو گندے عقیدے ہیں وہ ان کی موجودہ جو کتب ہیں ان سے آپ لوگوں کو پیش کروں گا ثبوت کے ساتھ.